عقائد کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو ہمارے اندر مشترک ہیں، اور اس اتحاد میں برکت ہے اور اس اتحاد کو آگے بڑھانا ہوگا ہمیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہماری مسیحی برادری کی ایک بچی، 9 سال کی بچی، ادھر ٹاؤن شپ میں، مہر اس کا نام تھا، میں اس کے گھر گیا، اس کے والد سے ملا، والدہ تو اس کی اس حالت میں نہیں تھی، وہ بہت غم زدہ تھی، ہسپتال میں تھی۔ ایک اسٹرے ڈاگ کے اٹیک سے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ تو میں فوری طور پہ اسلام آباد سے لاہور پہنچا، میں وہ ننھی مہر کے گھر گیا اور میں نے وہاں بیٹھ کے وعدہ کیا کہ اس کو تو ہم نہیں بچا سکے، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، مگر آج کے بعد ہم ایسے واقعات بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو آوارہ کتوں کا حملہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف انتظامیہ بھی متحرک ہے، کورٹ کی طرف سے ایک اسٹے آرڈر آیا تھا، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اسٹے آرڈر سے ہٹ جائے اور ہم اپنے بچوں کو تحفظ دے سکیں۔ اور مہر کے والد کو میں نے گلے سے لگایا، میں نے کہا یہ آپ کی بچی نہیں، یہ ہم سب کی بچی ہے، اور کیا پتا کہ اس بچی کی جو جان گئی اس سے کئی جانیں اور بچ جائیں۔ اور میں یہاں پہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے بات ہوئی، یہ آوازیں میرے تک پہنچ رہی تھی، کاشف نے بھی بات کی، چوری یوسف صاحب نے بھی بات کی، گوہر نے بھی مجھے میسج کیا۔ تو میں یہ آپ کے تحفظات آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے میرج ایکٹ کے حوالے سے، میں آپ کی آواز وفاقی وزیر قانون تک پہنچاؤں گا۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے آپ کے جو تحفظات ہیں میں وہ سن لیے، اور یہ میرے تک پہلے بھی پہنچ رہے تھے۔ تو یہ مجھے تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں، مگر اسمبلی میں ضرور آواز اٹھائیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر قانون ان تک بھی یہ بات لے کے جائیں گے تاکہ وہ آپ کے تحفظات کو سن سکیں اور اس پر کوئی نہ کوئی آگے کا لائحہ عمل، اس کا کوئی حل نکال سکیں، تاکہ جتنی بھی مسیحی برادری کے اندر اس پر تحفظات ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں۔ اور میں یہ بھی آج کہوں گا آپ کو بھی، چوئی صاحب اور پاسا صاحب، آپ کو بھی، کاشف کو بھی، جتنے میرے بھائی ساتھی کھڑے ہیں، کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں مسیحی برادری کی، باقی چرچز کو بھی ساتھ ملائیں جو اس حلقے میں ہیں، جتنے اور لوگ ہیں، کامران مائیکل صاحب سے مشورہ کریں، سونیا عاشق صاحبہ سے مشورہ کریں، میری گل سے مشورہ کریں، طارق گل مسیح سے مشورہ کریں، شکیل ایون سے مشورہ کریں، جتنے ہمارے مسیحی برادری کے سرکردہ لوگ ہیں آپ سب سے مشورہ کریں، ایک کمیٹی بنائیں۔ اسی ہفتے آپ اسلام آباد آئیں، میں آپ کی میٹنگ وفاقی وزیر قانون سے کراؤں۔ اور یہ تو کوئی بات نہیں کہ میں بات کروں اور چلا جاؤں اور ایسٹر کی مبارک دے کے آپ کو چلا جاؤں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو ہم اس معاملے کے حل کے لیے کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ آپ کمیٹی بنائیں اور ایک اچھی کانسٹیٹیوٹڈ کمیٹی ہو، اس میں لائر بھی ہوں۔ اور دیکھیے میں اکثر یہ کہتا ہوں، جب مسیحی برادری کا ذکر آتا ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہترین فائٹر پائلٹ، وہ سیسل چودھری ہو، وہ مرون مڈل کوٹ ہو، اس ملک کے دفاع کے لیے جس طریقے سے ہمارے ان ایئر فورس کے پائلٹس نے اپنی مہارت دکھائی، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہمارے مسیحی بھائیوں نے، بہنوں نے جو قربانیاں دی پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ میں اس دن آج سے 1 سال قبل فوج کا ایک جوان جس کا نام ہارون ولیم تھا، میں اس کی فیونرل پروسیشن پہ گیا راول پنڈی ایک چرچ کے اندر۔ دیکھیے یہ جو قربانی دی جا رہی ہے اس میں مسیحی خون بھی شامل ہے، اور ہارون ولیم کا جب کافن لایا گیا اور اس پر سبز ہلالی پرچم تھا تو میں نے اپنے ساتھ کھڑے لوگوں کو کہا کہ یہ جو قربانی ہے اس میں اگر مسلمان کا خون شامل ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں مسیحیوں کا بھی خون شامل ہے، اور یہ قربانیاں اور یہ اتحاد ہمیں اکٹھا کرتا ہے۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ کی طرح آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، لڑتے رہیں گے، دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے مسیحی وہ قربانی دینا بھی جانتے ہیں،
وہ اپنے وطن کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، ان میں اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، اور وہ ملک کو عظیم بنانے کے لیے بھرپور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بولو خدا یسوع کے نام کی۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے اس ملک میں ایک اور کاوش ہے مسیحوں کی جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کاوش یہ ہے کہ جب اس ملک کے نظام تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو یہ کرسچن انسٹیٹیوشنز تھے جنہوں نے بہترین تعلیم کا نظام وضع کیا اس ملک کے اندر۔ وہ جتنے کانوینٹس ہیں، جتنے فارمن کرسچن کالج ہیں، جتنے کیتھیڈرل سکولز ہیں، جتنے سینٹ اینتھنیز ہیں، اس ملک کے اندر جب بھی کسی بندے سے آپ پوچھیں وہ کہتا ہے جی میری تربیت جو ہے وہ ننز نے کانوینٹس کے اندر، کیتھیڈرلز کے اندر، سینٹ اینتھنیز کے اندر کی۔ اس ملک کے نظام تعلیم کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں وہ بھی ہمیشہ سنہری حروف، اور یہ مت بھولیے آپ کو ہمیشہ فخر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ملک کا دفاع ہو یا اس ملک میں نظام تعلیم ہو، اس میں مسیحی برادری کا بہت کلیدی کردار ہے۔ اور میں اب بس لمبی بات ہو گئی، میں اختتام میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ سے جو حالات ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جنگ ہم نے تو نہیں شروع کی، مگر یہ پوری دنیا کو ایک پرابلم فیس ہو رہا ہے کہ جہاں پہ تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں اوپر جا رہی ہیں، اس سے پاکستان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان مشکل حالات میں جس حد تک ہو سکا، ابھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں رات وزیر اعظم نے جو لیوی تھی، جو ٹیکس تھا تیل کے اوپر، 80 روپے اس میں کمی کی۔ وہ کیوں کی؟ کیونکہ ان کو آپ کے درد کا احساس ہے، آپ کی تکلیف کا احساس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ مل کے حل کرنا ہے۔ تو میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں جب جب گنجائش پیدا ہوگی عوام کو وہ ٹرانسفر کریں گے۔ سبسڈی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے موٹر سائیکلز کے لیے، گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے۔ اسلام آباد میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے، لاہور میں بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے، وہ بھی بہت درد رکھتی ہیں اقلیتوں کا۔ تو یہ کاوش جاری رہے گی، ہر طرح سے جاری رہے گی، اور ان مشکل حالات میں آپ کی حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں یا آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے سامنے نہیں آ رہے۔ آج میں اس مجمع کے سامنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو دکھ درد اس وقت شہباز شریف صاحب رکھتے ہیں، اس ساری صورتحال کو لے کے پوری حکومت رکھتی ہے، ہر ممکن سہولت جو ہو سکے گی وہ ہمارے بس میں ہوگی، ہم آپ کے لیے پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور اس ایسٹر کے موقع پہ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شہباز کی طرف مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ۔ میں صرف آپ کو دیکھیں، یہ بات سب کو پتا ہے، مگر ایسٹر کے موقع پہ میں آج پورے پاکستان کو، یہ کیمرے پورے پاکستان میں یہ چیز دکھا رہے ہیں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفید رنگ ہے، یہ جو سفید رنگ ہے، یہ جھنڈے میں آپ کی نمائندگی ہے۔ کتنے ملک کے جھنڈے ہیں کہ جن میں وہ اپنے مائنورٹیز کی نمائندگی جھنڈے کے اندر کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی جو پاکستان کے لیے قربانی ہے، پاکستان بنانے کے لیے کاوش ہے، پاکستان بچانے کے لیے کاوش ہے، جہاں جہاں یہ جھنڈا لہرایا جائے گا مسیحی برادری کا، اقلیتوں کا، وہاں وہاں پہ نام آئے گا۔ تو اس ملک کے لیے دعا کریں اس ایسٹر پہ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے، اس ملک کو ترقی عطا کرے، اس ملک کے لوگوں کو خوشحال کرے، اور اس ملک کی حکومت کو مزید تقویت عطا کرے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے۔ اور ایک دن آئے گا کہ جب ہم مل کے اس ملک کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، اور میں ہمیشہ کھڑے ہو کر کہوں گا کہ جہاں اس ملک کی ترقی میں باقی طبقات کا ہاتھ ہے، وہیں پر پاکستان کی مسیحی برادری نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان زندہ باد!